تو زنا، بدکاری، اللہ کے بندو، یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کے گناہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنی فیملی پر کڑی نظر رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خود بھی اس برائی سے باز رہیں اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی ہوشیار اور خبردار اور سمجھدار بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انسان بعض دفعہ زنا کرتا ہے اور شیطان اسے مزین کرتا ہے اس بات کو کہ دیکھو زنا کے صورت میں یہ جو لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے، اس کی پریگننسی شروع ہو گئی ہے، اس کو قتل کر دو۔ چنانچہ وہ قتل کرتا ہے اس لڑکی کو، یا قتل کر دیتا ہے اس نومولود کو جو کہ اس کے حمل کو اس کے بطن میں ہوتا ہے۔ اور قتل کرنا، بچے کو قتل کرنا یا پھر عورت کو قتل کرنا ناحق، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، لہذا ان تمام باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور یہ باتیں عام کرنی چاہیے اپنے معاشرے کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، زنا کیا، بدکاری کی، اس صورت میں حمل ٹھہر گیا، اب اگر ابورشن کرواتا ہے اور اسے ضائع کرواتا ہے، بطن مادر کی بچے دانی کی صفائی کرواتا ہے، یا جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کو ہی قتل کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم صبح جا رہے تھے پڑھانے کے لیے یونیورسٹی، تو وہاں پر جب میں پہنچا تو پتہ چلا کہ راستے میں بڑی پولیس آئی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تو پتہ چلا یہاں صبح ایک لڑکی کی نیم برہنہ لاش کے اس کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پائی گئی، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس کے پاس سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ پولیس آئی، ادارے آئے، کام کرنے والے آئے اور اس لاش کو جہاں پر لے کے جانا تھا متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا جاتا ہے اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے، ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، خالدا فیہا، وہ دوزخ میں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، غصہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر۔ اسی طرح وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک فاحشہ بدکارہ جو کہ زنا کر رہی تھی، ایک مرد کے ساتھ نہیں بلکہ تین مردوں کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اسی دوران استغفر اللہ واتوب الیہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن آج دنیا میں زنا کرتی ہوئی مری ہے، زنا کرتے ہوئے موت آئی ہے، جسم کے اوپر لباس نہیں ہے، تو قیامت کے دن اصول یہ ہے دنیا میں جو انسان جس حالت پر مرا تھا قیامت کے دن اسے اسی حال پر کھڑا کیا جائے گا۔ الحفیظ والامان، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جس طرح کہ ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدے کی حالت میں ہے، تو قیامت کے دن وہ سجدے کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہوئے دنیا سے فوت ہوا تو قیامت کے دن بھی اسے کھڑا کیا جائے گا اور وہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ساری سزائیں ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، جن کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے، بری گیدرنگ سے، بری سوسائٹی سے، برے دوستوں سے، اور پھر یہ جرم کرتے ہیں، نائٹ کلب، میوزک کلب، ڈانس کلب، مرد و زن کا آپس میں اختلاط، مکس گیدرنگ،
مرد و عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا، وہ کسی فنکشن کے موقع پر ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر ہو، وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ الٹا جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، ہم جو مرضی کریں۔ تو ایک وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت سے پہلے دنیا میں سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ دیکھ لیجئے اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں آتی ہیں، الحفیظ والامان، اللہ تبارک و تعالی سب پر پردہ ہی ڈالے رکھے۔ اور یہ باتیں آج کے دور میں اس لیے عام ہوئی ہیں کیونکہ میڈیا کا دور ہے، ویڈیو بن جاتی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام آج سے بہت پہلے سے خبردار کر رہے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ تو انسان نے ایک جرم کیا، اس ایک جرم کو چھپانے کے لیے پھر اس سے بڑا جرم کیا، قتل اور قتل کی جو سزا قرآن نے بیان کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر غصہ فرماتا ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ بڑا عذاب کیا ہے وہ آپ نے سن لیا، وہ بڑا عذاب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا تندور نما جگہ ہے، تندور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، تندور نما جگہ ہے، نیچے سے کافی وسیع ہے اور اوپر سے کافی تنگ ہے اور کافی اونچی ہے۔ وسعت اس لیے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں افراد سما سکیں، اور اونچی اس لیے ہے تاکہ وہاں سے کوئی نکل کے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے۔ اور جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ان کے قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شرارے اور شعلے ان کی شرمگاہوں پر لگتے ہیں آ کر، اور وہ چیختے چلاتے ہوئے وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا ہؤلاء الزنات والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اس لیے بچ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو محفوظ رکھے، ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور اگر یہ نہ بھی ہو تو انسان کسی اور کی بیوی کے ساتھ زنا کرے اور وہ حاملہ ہو جائے تو سوچئے پھر یہ حمل کس کا ہوگا، یہ حمل کس کا ہوگا۔ پھر اگر وہ کسی غیر متزوجہ کے ساتھ کرتا ہے، ان میرڈ کے ساتھ کرتا ہے اور وہ بچہ پیدا کر بھی دیتی ہے تو سوچئے کہ اس بچے کی پیدائش کون کرے گا۔ ایسے کئی واقعات معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک نمازی مسجد کی طرف آ رہا ہے کہ مسجد سے کچھ دور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سخت سردی کے موسم میں اسے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اور جب وہ اس کی قریب جاتا ہے، اس آواز کی طرف بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے، اور جب وہ اس کپڑے کو کھول کر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک نومولود بچہ ہے، چند گھڑیاں ہوئی ہیں، چند گھنٹے ہوئے ہیں اسے دنیا میں آئے ہوئے۔ کیا جرم ہے اس بچے کا، کیا جرم ہے اس بچے کا، کیا جرم ہے اس بچے کا۔ جی ہاں، نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے۔ نکاح کو آسان بنائیے، زنا کو مشکل سے مشکل بنا دیجئے۔ زنا جو کہ حرام ہے اس کو حرام سمجھیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی بتائیے اور ان کی تربیت کیجئے۔